چنگیز خان نے چین پر حملہ کیا تو چین کو کیسے اس نے ہرا دیا۔ حالانکہ چین بہت بڑی حکومت تھی، سلطنت تھی، اس کے ارد گرد دیوار چین بھی موجود تھی اور بہت بڑی ان کی سلطنت تھی، لیکن اس وقت کہتے ہیں کہ دیوار چین جو ہے اتنی اونچی نہیں تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کو کہیں سے علیحدگی سے علیحدہ سائڈ سے اس نے چنگیز خان نے رستہ بنایا۔ خیر اس سے جنگ کی وجہ یہ تھی کہ چین جو ہے وہ بھی ان قبائلیوں پہ حملے کرتا رہتا، عورتوں کو وہ پھر اپنا غلام بنا کے لے جاتا اور بچوں کو غلام بنا کے لے جاتا، مردوں کو قتل کرتا، مال لوٹ لیتا، تو یہ والے سلسلے اس وقت چلتے رہتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ چین جو ہے پہلے کسی وقت اس نے اس کا ساتھ دیا تھا، لیکن اب اس نے اس کو کہا، چنگیز خان کو کہا کہ وہ اطاعت کر لے چین کی، لیکن چنگیز خان جو تھا اس نے اس کے ادھر کی طرف منہ کر کے تھوکا اور اپنا جو ایک آسمان کا بیٹا خود کو کہتا تھا، ایک پہاڑ کے اوپر جایا کرتا تھا، وہاں چلا گیا، کچھ دن وہاں رہا اور آ کے لوگوں کو کہا کہ جی ہمیں آسمان کے کا دیوتا جو ہے نا اس نے اجازت دے دی ہے کہ تم چین کے ساتھ لڑائی کر لو، یعنی کہ جنگ کرنے کے لیے اس نے عوام کا، فوج کا ذہن تیار کر لیا اور فوج تیار کر لی۔ فوج تیار کر کے بہت تیز رفتاری کے ساتھ اس نے صحرائے گوبی جو ہے اس کو اس سے نکل کے بہت جلدی کے ساتھ یہ چین پہنچ گیا۔ اب چین جو تھا یہ ظاہر بات ہے خیموں میں رہنے والا تھا، اور چین جو ہے اتنی بڑی ریاست تھی، اس کے لیے بڑا حیرانگی تھی، نیا تجربہ تھا، میدان علاقے تھے، تو چین والے جو تھے انہوں نے ظاہر بات ہے کہ اس کے خلاف جو ہے وہ اس کو آگے قلعوں میں جانے نہیں دیا۔ کافی عرصہ تک یہ وہاں پھرتا رہا، کوشش کرتا رہا جنگیں کرنے کی، ان کو ہرانے کی، لیکن بہت کم اس کو کامیابی ملی، موسم کی سختیاں بھی ہوئیں، فتوحات ملی نہیں، یہ واپس آ گیا شکست کھا کے، لیکن تجربہ اس کو کافی ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے پھر دوبارہ پلاننگ کی، زیادہ فوج تیار کر کے ایک دفعہ پھر یہ چین کی طرف چلا گیا جی حملہ کرنے کے لیے۔ اس دفعہ اس نے کیا کیا کہ وہاں جاتا تھا، جو قلعہ ہوتا تھا نا اس کو محاصرہ کرتا اور کچھ حصوں میں جو ہے نا اپنا سامان وغیرہ چھوڑ کے، مال غنیمت چھوڑ کے بھاگنے کی ایکٹنگ کرتا کہ جی میں بھاگ رہا ہوں، شکست کھا لی ہے، اور وہ قلعہ کھول کر دروازہ کھول کے چینی وہ پیچھے بھاگتے اور یہ چھپے ہوئے جو سپاہی تھے ان کی مدد سے خود واپس پلٹ کے دوبارہ حملہ کر دیتا، جس کے نتیجے میں وہ قلعے فتح ہونے شروع ہو گئے۔ پھر دوسرا اس نے کام کیا کہ چین کو دو حصوں میں نا اس کو ایک حصے میں بغاوت شروع کروا دی، اس وجہ سے چین کی فوج آدھی ادھر چلے گئی، آدھی ادھر رہ گئی، اس کو پھر بھی آسانی بن گئی۔ پھر ایک اور مسئلہ بنا کہ چین کے اندر ہی خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ ایک جو جرنیل تھا اس نے پہلے حملہ کیا، چین کا جو گولڈن خان جو سردار تھا اس کو اس نے قتل کر دیا، قتل کر کے تو اس کی جگہ پہ ایک جو ہوتا ہے نا ایک کیا کہتے ہیں ڈمی، وہ بنا دیا شہنشاہ اور خود جرنیل بن گیا۔ کچھ عرصہ تک جنگ کرتا رہا چنگیز خان کے خلاف، چنگیز خان کو جو ہے اس نے حملے سے روکے رکھا، بعد میں یہ بیمار ہو گیا۔ جھگڑے پہ جا کے اس نے بیچارے نے کوشش کرنی کہ چائنا کا جو جرنیل ہے کہ وہ مقابلہ کر سکے، لیکن نہیں کر سکا، تو پھر اس نے ایک اور جرنیل بنایا اور اس کو کہا کہ اگر تمہیں شکست ہوئی نا تو تمہارا میں نے سر جو ہے نا وہ کاٹ دینا ہے، سر جو ہے نا جسم سے علیحدہ کر دینا ہے۔ اب وہ بیچارہ خوف کے ساتھ گیا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میں واقعی شکست کھا جاؤں، اور جنگ کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ واقعہ ہی ہار گیا۔ جب شکست ہوئی نا اس نے اس سے پہلے کہ خبر عام ہوتی وہ جلدی سے آیا اور اس نے جو ہے یہ شو کیا کہ جو پہلا جرنیل تھا اس نے بھی ایسی حرکت کی تھی کہ پیچھے تاتاری اور منگول یہ فوج ہے، جلدی سے دروازہ کھولو، قلعے میں گیا، وہاں جا کے اس نے قتل و غارت کی، اور جو پرانا بوڑھا بیمار تھا نا جرنیل، اس کا جا کے بجائے وہ سر قلم کرتا، اس نے جو جرنیل تھا اس نے اس کا سر قلم کر دیا، اور پھر بغاوت شروع ہو گئی، اور بغاوت کا فائدہ جو تھا وہ چنگیز خان کو ہو رہا تھا۔ خیر کرتے کراتے اب پھر یہ نیا جو ہے سردار یہ بن گیا چین کا۔ اب اس طرح سے بغاوتوں کی وجہ سے چین جو ہے نا کمزور ہو گیا تھا، لیکن چنگیز خان جو تھا اس نے کیا کیا کہ چنگیز خان نے دیکھا کہ وہ لوگ جو چائنیز ہیں نا انہوں نے کسان لوگ جو ہے نا ان کو ساتھ لیتے ہیں، ان کو بھرتی کیا ہے، ان کو درمیان میں رکھتے ہیں اور گرد گرد ٹرینڈ فوجی ہوتے ہیں، تو حملہ کرتے ہیں۔ چنگیز خان نے درمیان میں حملے کرنے شروع کر دیے۔ وہ جو کسان تھے تجربہ کار نہیں تھے، ڈر کے پیچھے بھاگنا، انہوں نے اپنی فوج کو بھی نقصان کر دینا، اس سے بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ان کا۔ تو کرتے کرتے جناب چنگیز خان جو ہے نا اس نے نا کچھ قلعے بھی حملہ کر لیے، بیجنگ تک چلا گیا، اب بیجنگ کا محاصرہ کر لیا،
اب یہ وہ کھانا چھوڑ کے باہر کی کوشش کرتا تو اس کا فائدہ نہیں تھا ہوتا اس کو، کیوں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اس کی چال سمجھ چکے تھے چائنیز. لیکن اس نے کیا کیا، جو چائنا کے ہی لوگ تھے نا ان کو گاؤں سے دیہاتوں سے ان کو پکڑ پکڑ کے اس کی دیواریں کلوں کی تڑوانے کے لیے آگے کر دینا. اب چائنیز ان کے اوپر حملہ نہیں کرتے تھے کہ اپنے ہی بندے تھے، مجبوراً ان کو نقصان ہونا پڑتا، کلے جو ہے وہ دیواریں توڑ دیتے، وہ دیواریں بھی ٹوٹ جاتی اور ان کے شہروں کو دیہاتوں کو شہروں کو لوٹنا اس وجہ سے بھی بہت تنگ تھے. تھک ہار کے دونوں فوجیں تنگ آ گئی. اس نے صلح کی، ان کو کہا، اس نے جو تھا نا سردار اس کا چائنا کا، پہلے تو اس نے انکار کرتا رہا، بعد میں جب اس نے دیکھا کہ شہر میں بڑی بھوک ہے، افلاس ہے، برے حالات ہیں، لوگ ایک دوسرے کی لاشیں کھانے تک مجبور ہو گئے ہیں، کوئی سامان نہیں ہے، تو اس نے صلح کی کوشش کا مان لی اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ چنگیز خان کا جو ہے شادی بھی ہوگی اور بہت سارا مال زیور چیزیں وہ بھی ملیں گی. لیکن جو سردار تھا نا چائنا کا اس وقت کا، اس نے صلح کا معاہدہ تو کر لیا لیکن بعد میں پھر دوبارہ وہ وہاں سے بھاگ گیا دوسرے شہر کی طرف. اب جب دوسرے شہر کی طرف بھاگا تو چنگیز خان کو پتہ چل گیا کہ اب تو یہ اس نے نا کر دیا ہے، معاہدہ ختم کر دیا ہے. اس نے چنگیز خان نے اور زیادہ سختی کر دی، اور زیادہ محاصرے کی تنگی کر دی، اور زیادہ شہروں دیہاتوں کو لوٹنا شروع کر دیا. اور ظاہر بات ہے کہ کھانے پینے کے لیے اندر پہلے کچھ بھی نہیں تھا. اور اس دوران کیا ہوا، کو جو بھگوڑا تھا نا بھاگا ہوا جو سردار تھا چائنا کا، اس نے 1000 گندم وغیرہ چھکڑے جو ہے نا کھانے پینے کا سامان چھکڑوں پہ 1000 چھکڑوں پہ لاد کے وہ بھیجا. لیکن اس کو بھی چنگیز خان کو خبر ہو گئی، اس نے پکڑ لیا، جس کے نتیجے میں اندر والے فوجیوں کی بالکل ہمت ختم ہو گئی، برے حالات ہو گئے. اور ان کے ذہن میں تھا کہ چنگیز خان کچھ رحم کرے گا، لہٰذا پہلے تو وہ لڑتے رہے. اس وقت تھوڑا بہت بارود بھی استعمال کرنا سیکھ گئے تھے، لیکن بارود نے کے بھی صحیح طرح سے نشانے وغیرہ نہیں لگے، اور جس وجہ سے ان کو پھر دوبارہ وہاں سے بھی شکست کا سامنا ہو رہا تھا. آخرکار انہوں نے دروازے کھول دیے قلعے کے، اور اب چنگیز خان نے اتنی زیادہ قتل و غارت کی، بہت ساری لڑکیاں جو انہوں نے خودکشیاں کر لیں خود سے، اور بہت ساروں کو چنگیز خان کے فوجیوں نے ان کو مال بھی لوٹا، ان کو عزتیں لوٹی، ان کو جو ہے ہر لحاظ سے جو مردوں کو قتل کیا. یہاں تک کہتے ہیں کہ گلیوں میں انسانی چربی سے پاؤں جو ہے اتنی زیادہ تھے کہ انسانی چربی میں پاؤں دھنستے تھے، ہر چیز تباہ و برباد کر دی. اس دوران جو تھا چنگیز خان کا ایک شہر میں کیا ہوا کہ چنگیز خان کا ایک پوتا جو ہے اس کا قتل ہو گیا. اس کے نتیجے میں بھی اس نے ایک بچہ کیا، شہر کیا، جانور کیا، پرندے کیا، ہر چیز کو قتل کیا. ایک جگہ پہ اس کا دمال کا تیر لگنے سے وہ قتل ہو گیا تھا، اس کا بھی اس نے ایسے ہی بدلہ لیا. اور سارے غصے جو تھے وہ نکالے، لوگوں کی جو ہے کھوپڑیوں سے اس نے مینار بنائے. اتنا وہ اس نے یعنی کہ کسی کو بھی معافی نہیں ملی، اور لوٹ لاٹ کے سارا کچھ تباہی مچا کے پھر وہ دوبارہ اپنے ملک کی طرف واپس آ گیا. اب اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کے ساتھ اس کی کیسے لڑائی ہوئی، یہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو دوبارہ اس کا بتائیں گے.